نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تو آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آج تھوڑا سا کوشش ہوگی کہ ان آیات میں جتنا گرامر کے اگر کچھ قواعد استعمال ہوئے ہیں، کچھ ایسے الفاظ جو کہ بار بار آ رہے ہیں، اس کے معنی اگر ہمیں یاد ہو جائیں تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں گے۔ آیات سے ہی ہم دیکھیں گے، وہ زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی میں آپ کو حروف بتاؤں گی، کلمہ بتاؤں گی، اس کے حساب سے آپ لوگ چاہے اپنی ڈائری پہ نوٹ کرتے جائیں، لکھتے جائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، پھر آگے آپ لوگ اسی حساب سے اس کی پریکٹس کرتے جائیں۔ ایک دفعہ بس میں، کیونکہ آیات 4 ہی ہے تو ان کی میں تلاوت کر لوں گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم گرامر کی تھوڑی سی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لهم نفعا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تین جگہوں پہ آیا ہے حروف قلقلہ۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بار بار ان کا ذکر آتا ہے. اب انہی 4 آیات میں اگر ہم دیکھیں تو ایک تو لفظ آیا ہے بار بار جو آتا ہے وہ آتا ہے کانا، کانا، یکونو، کونو، یکن. یہ سارے الفاظ جو ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بار بار یہ آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں کہیں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس کا مطلب لیتے ہیں کانا ہے، کہیں پہ ہم اس کا مطلب لیتے ہیں تھا یا تھے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی اگر میں یہ آپ یاد رکھیں کہ بس اس کا مطلب ہے بھی ہے، اس کا مطلب تھا بھی ہے، مطلب دونوں اس میں ہر صیغے میں یہ استعمال ہوتا ہے اس کے جملے کے مطابق. ٹھیک ہے. اس میں جیسے کاف زبر ہو اور الف ہو اور پھر نون الف ہو تو کانا. ٹھیک ہے. پھر دو یہ ایک کے لیے آتا ہے، پھر دو کے لیے ہو تو نون کے ساتھ الف ہو جاتا ہے، اور پھر جمع کے لیے اگر ہوتا ہے تو کانو ہو جاتا ہے. لیکن اس کا جیسے روٹ ورڈ ایک ہی ہے، وہی ہے کانا یکونو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اگر مؤنث کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آتا ہے کہ کانت آتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آتا ہے کانتا، دو کے لیے آتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کننا آتا ہے. ابھی جیسے سورہ نساء میں ہم بہت زیادہ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو جگہ جگہ پہ آئے گا کننا، تو یہ مؤنث جمع کی نشانی ہے، مطلب بہت ساری عورتوں کے لیے آتا ہے. دو کے لیے کانتا ہوگا، ایک کے لیے کانت ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو جیسے جو حاضر ہوتا ہے، جیسے سامنے ہمارے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم. ٹھیک ہے. تو وہ تم مرد یا تم عورت، اس کے لیے ہوتا ہے کن تھا. کن تھا ہم دیکھتے ہیں نا آتا ہے کن تھا تم. پھر دو کے لیے ہوگا کن تما، اور کن تم بہت دفعہ ہم استعمال کرتے ہیں، بہت جگہوں پہ آیا ہوا ہوتا ہے کن تم، جمع کے لیے آتا ہے لیکن کیا سامنے والا ہوتا ہے، جیسے تم بہت سارے یا تم ہو. اسی طرح پھر یہ جو سامنے اگر مؤنث ہو تو پھر اس کے لیے کیا آتا ہے کن تھی، زیر کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. زبر کے ساتھ مذکر کے لیے آتا ہے کن تھا، اور زیر کے ساتھ کن تھی مؤنث کے لیے آتا ہے. اور پھر اسی طرح مؤنث کے لیے پھر جمع تسنیہ کا کیا صیغہ ہوگا، دو کے لیے کن تما، وہ اسی طرح مذکر کی طرح آتا ہے. اور اسی کا پھر جو جمع ہو مؤنث کے لیے پھر جمع کیا ہوگا کن تننا. یہ سورہ نساء میں بہت دفعہ استعمال ہوتا ہے. کننا آپ دیکھیں گے، کن تننا آپ دیکھیں گے، تو یہ اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ مطلب وہی ہوگا ہے یا تھا، لیکن وہ واحد اور جمع یا مذکر مؤنث کے اس میں استعمال ہو رہا ہوگا. تو یہ ہمیں مطلب یہ ایک لفظ ہے جو کہ بہت دفعہ آتا ہے، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح اگر ہم جیسے اپنی طرف اگر اس کا اشارہ ہو تو اس میں آئے گا کنتو. اپنی طرف اگر ہو کنتو، جیسے میں تھا یا میں ہوں، وہ پیش کے ساتھ آئے گا کنتو. اور جب ہم
के सीगे में इस्तेमाल करेंगे तो वो होगा कुन्ना, जैसे हम सब, ये भी बहुत दफा इस्तेमाल होता है कुन्ना, ठीक है। ये यूं समझे कि एक पूरी एक गर्दान है कि कैसे वाहिद में कैसे होता है, जमा में कैसे होता है। अब ये इन्हीं आयात में, या अगर सूरह निसा में आप बस कोशिश करें कि ये इन अल्फाज को आप ढूंढते रहें और उसको अलग अलग करते आप लिखते रहें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत क्लियर हो जाएगा। और आयत के लिहाज से जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, मतलब समझ आएगी। अलग से मैं लिख के दूंगी उस तरह समझ नहीं आएगा। आयात में से ढूंढे काना कहाँ पे आया है, आगे पीछे उसके क्या लिखा हुआ है, और काना अलिफ के साथ जैसे दो के लिए कहाँ पे आया हुआ है, और औरतों का अगर जिक्र है तो कानत कहाँ पे आया हुआ है, कानता कहाँ पे आया हुआ है, कुन्ना कहाँ पे आया हुआ है। इसी तरह फिर आप देखिए कि कुंतुन्ना कहाँ पे आया हुआ है, कुंती कहाँ पे आया हुआ है। तो ये बहुत आपको क्लियर हो जाएगा। कुंतु कहाँ पे आया हुआ है, कुन्ना जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये जो है ये अक्सर इस्तेमाल होता है, ये ज्यादा आप यूं समझे कि माजी के लिए जो इस्तेमाल होता है वो जबर के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि काना का मतलब हम है लेते हैं या हूं लेते हैं, लेकिन अक्सर जो जबर के साथ आता है वो माजी का सीगा होता है। जो प्रेजेंट जैसे मौजूदा और जो फ्यूचर के लिए होता है उसको कहते हैं फेले मुद्वारे, तो मुजवारे भी कहते हैं, मुद्वारे दुआत से हैं। उसके लिए होता है यकूनु, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ ना काना यकूनु, तो ये उससे काना जो है वो जैसे माजी का सीगा है, और उसका जो प्रेजेंट और फ्यूचर है वो है यकूनो। यकूनो की फिर इसी तरह गर्दान है पूरी। ये जैसे काना का मैंने बताया ना कि काना तो एक है, अब काना जो है वो दो के लिए कैसे होगा, जमा के लिए कैसे होगा, फिर मुअन्नस के लिए कैसे होगा, सामने वाले के लिए कैसे होगा, और अपने लिए कैसे होगा, ठीक है। ये पूरा उसमें ये माजी का यूं समझे कि पूरी गर्दान हो गई। इसी तरह जब हम मौजूदा या हम फ्यूचर की अगर बात करेंगे तो उसके लिए यकूनु, आप देखते हैं यकूनु बहुत दफा इस्तेमाल हुआ होता है, ठीक है। यकूनु होता है, फिर यकूना ने दो के लिए आता है, यकूनूना जमा के लिए होता है, ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। फिर औरत के लिए क्या होता है, वो तकूनु होता है, तकूना ने होता है, और यकुन्ना होता है। ये भी आपको बहुत जगहों पे नजर आएगा, लेकिन मतलब इसका यही होगा, है, था या था, ठीक है। गागेगी में बहुत कम इसका मतलब निकलता है, लेकिन मतलब इसका यही है, ये बस आप याद रखें। फिर इसी तरह सामने वाले के लिए तकूनु, तकूनाने, तकूनूना होगा, ठीक है। और फिर औरत के लिए सामने औरत हो, तकूनीना, तकूनाने, तकुन्ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल, यकुन्ना और तकुन्ना बहुत इस्तेमाल होता है, ये आप बस याद रखें। इसी तरह अपने लिए अगर है, अकूनु होगा, अकूनु, और नकूनु, हम के लिए क्या होगा, आ की जगह ना आ जाएगा, नकूनु, ठीक है। जैसे हम ना इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जो पहले मुद्वारे के सीगे में आएगा अकूनु और नकूनु आएगा। जो हमने माजी में क्या इस्तेमाल किया था, उसके लिए पेश इस्तेमाल किया था, जैसे कुंतु था और कुन्ना था, तो मुद्वारे में क्या इस्तेमाल होता है, अकूनु और नकूनु इस्तेमाल होता है। ये अगर आप आयात में अगर आप ढूंढे और उसी हिसाब से आप उसको देख लें कि कहाँ कहाँ पे इसके क्या मतलब निकलते हैं, तो ये बहुत सारी आपके यूं समझे कि अल्फाज की आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। एक तो ये बहुत अहम है। दूसरा आप देखेंगे कि जो जिसको हम जमायर कहते हैं, जो प्रोनाउंस कहलाते हैं, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, वो बहुत हर उसके साथ आए होते हैं। उसका अगर हम ख्याल रखें और उसको हम अगर ढूंढे और उनको अगर उसको हम उन अल्फाज से उसको अलग कर ले, तो यूं समझे कि बहुत सारे आपको अल्फाज समझ आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा भाई ये तो जमीर इसके साथ अटैच है। कहीं पे जमीर जो है वो अलग भी होता है, और कहीं पे मिला हुआ आता है जिसको हम मुतस्सिल कहते हैं, ठीक है। तो उसमें अक्सर हम देखते हैं कि जैसे हुआ का सीगा आया होता है, हुआ, आप देख लें। अब फिर उसी का जो तस्निया है वो हुमा होता है, जमा के लिए हुम आता है। हुम हम बहुत जगह पे देखते हैं, हुम आता है जमा के लिए, लेकिन मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह यहाँ पे सूरह निसा में आप देखेंगे हिया, औरत के लिए हिया, हिया होगा, और दो औरतों के लिए हुमा का लफ्ज होता है, जमा के लिए हुन्ना, हुन्ना आपको बहुत जगहों पे यहाँ पे नजर आएगा। उसको आप लोग बस हाईलाइट कर ले कि ये है जमीर, औरत के लिए ही इशारा है, ठीक है। ये जैसे हम कहते हैं वो,
وہ میں ہم جیسے وہ عورت یا وہ مرد، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو لوگ ہمارے سامنے ہوتے ہیں ان کو ہم تم کہتے ہیں نا، تو تم میں بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ تم مرد یا تم عورت. ٹھیک ہے. لیکن عربی میں یہ کہ اس کے جب ہم لکھتے ہیں تو وہ ہے انتا اور انتی، زبر اور زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے. انتا تم مرد، انتی تم عورت. اور تسنیہ کا صیغہ دونوں کا سیم ہے، انتما انتما ہے. جمع ڈفرنٹ ہے، انتم جمع کے لیے ہوگا اور انتننا عورتوں کے لیے ہوگا. یہاں پہ آپ لوگ یہ ڈھونڈ سکتے ہیں، انتم بھی بہت جگہ پہ ملے گا، انتننا بھی بہت جگہ پہ ملے گا. انتننا عورت کے لیے ہوگا. اس کو نون نسوہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں پہ نون ہوتا ہے نا وہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا عربی گرامر میں اس کا نام ہے نون نسوہ. ٹھیک ہے. تو انتننا، ہننا، کننا، یہ سارے جو ہے یہ عورتوں کے لیے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ صیغے. اسی طرح پھر ہم جیسے اکثر میں بتاتی ہوں انا میں، اور جمع کیا ہوگا نحنو ہم. یہ مطلب بنیادی جیسے پروناؤنز ہے، ضمائر ہے جو کہ استعمال ہوتے ہیں ناموں کی جگہ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جیسے ملے ہوئے ہوتے ہیں، متصل جس کو کہتے ہیں متصل ضمائر ہوتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہو آتا ہے، ہو آتا ہے اور ساتھ میں عورت کے لیے مؤنث کے لیے ہا آتا ہے، یہ جڑا ہوا ہوتا ہے. یہاں پہ بہت جگہوں پہ ہمیں مل رہا ہوگا، آپ اس میں ڈھونڈ سکتے ہیں. کہ ایک دفعہ میں تھوڑا سا ذرا بتا دوں، پھر آپ ساتھ ساتھ اس میں سے آپ خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، میں بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہائی لائٹ کروا دوں گی کہ یہ دیکھیں یہ اس جگہ پہ یہ آیا ہوا ہے، اس جگہ پہ یہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جیسے فلاحا ہے، فلاحا آپ دیکھتے ہیں نا، فلاحا، فلہن، یہ کتنی دفعہ آیا ہے. تو یہ ہو جو ہے وہ مذکر کے لیے آئے گا، لیکن ہو الگ سے نہیں آئے گا، وہ جڑا ہوا آئے گا. یہ متصل ضمائر ہوتے ہیں، مطلب جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہا جو ہے وہ مؤنث کے لیے آئے گا. ہما دونوں کے لیے سیم ہے تسنیہ کا. اور جمع جو ہے وہ ہم ہے اور ہننا ہے، عورت کے لیے ہننا ہوگا اور ہم مردوں کے لیے جمع کا صیغہ ہے. اسی طرح جیسے انتا اور انتی تھے نا تم کے لیے، تو متصل ضمائر کیسے ہوں گے؟ کا اور کی کے ساتھ آتے ہیں. جیسے لکا، لکی، لکا تمہارے لیے. اب یہاں پہ جیسے ترکا تو خیر الگ لفظ ہے، یہ نہیں ہے. لکا اور لکی ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ اگر کہیں پہ آیا ہوا ہوگا تو اس کو نکال لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو کا زبر کے ساتھ اور کی زیر کے ساتھ. کا آئے گا تم مرد، کی آئے گا تم عورت. ٹھیک ہے. اور تسنیہ کا صیغہ کما دونوں کا ایک جیسا ہے. اور جمع جو ہے وہ کم آئے گا، کم، لکم بہت جگہ ہم استعمال کرتے ہیں لکم. تو یہ جمع مردوں کے لیے. کننا، لکننا یہ عورتوں کے لیے آئے گا. پھر اگین نون نسوہ آیا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو متصل ضمائر میں جو یا جو میں بتاتی ہوں نا، چھوٹی یا جہاں پہ آتا ہے وہ میں اپنی طرف اشارہ، جیسے ہم کہتے ہیں ربی زدنی علما، جو نی ہے وہ چھوٹا یا وہ اپنی طرف اشارہ ہے. تو اس میں یہاں پہ یا جو ہے وہ اپنی طرف ہوتا ہے. اب دیکھیں زد جیسے زدنی وہ ورب کے ساتھ متصل ہے، اسی وجہ سے یہ آیا ہے. اور نہ جو ہے وہ جمع کے لیے آئے گا، جیسے ہم. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا زدنا اور زدنی. اسی طرح فکہنی اور فکہنا. تو جو یا ہے وہ اپنے لیے اور جو نہ ہے وہ سب کے لیے، ہم سب کے لیے. لیکن یہ متصل جب جڑا ہوا آئے گا تو اس فارم میں آئے گا. جب الگ الگ آئے گا تو الگ الگ کے لیے میں نے کیا بتایا کہ وہ کیا آئے گا؟ انا اور نحنو آئے گا. ٹھیک ہے. انا اور نحنو آئے گا. انا میں الگ جب آئے گا، جڑا ہوا آئے گا تو چھوٹی یا کی شکل میں آئے گا. نحنو الگ جب ہم کریں گے تو نحنو آئے گا، جڑا ہوا ہوگا تو نا کی شکل میں آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح انتا تم مرد، الگ فارم میں انتا آئے گا، جڑا ہوا ہوگا تو کا آئے گا، کا زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے. کش والا کاف زبر کے ساتھ، عربی میں دوسرا والا کاف ہوتا ہے. اور انتی مؤنث کے لیے جڑنے کی شکل میں کیا آئے گا؟ کی آئے گا، صرف کی آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح پر اس کا جمع جو ہے وہ کم بنے گا اور کننا بنے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہو اور ہا جو ہے، ہو اور ہا الگ جو ہے وہ ہوا ہوگا اور ہا جو ہے وہ ہیا ہوگا. متصل آئے گا تو ہو ہوگا اور ہا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہوا کا ہوم ہے اور ہو کا بھی ہوم ہے، اور ہیا کا بھی ہننا ہے اور ہا کا بھی ہننا ہے. کچھ چیزیں ملی ہوئی ہے آپس میں ایک دوسرے سے
تھوڑا سا آسانی ہوتی ہے اس میں. تو یہ اگر آپ بس اس کا خیال رکھے کہ یہ متصل کا مطلب ہے کہ کسی ورب کے ساتھ جڑا ہوا آئے گا ضمیر، تو وہ کس فارم میں آئے گا، اور الگ سے ہوگا تو وہ کس فارم میں آئے گا. یہ کچھ چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو یاد کر لیں تو بہت سارا آپ کا یوں سمجھے کہ کلیئر ہو جاتا ہے. پھر ایک لفظ بار بار آتا ہے ماں. ماں کے تقریباً یوں سمجھے کہ کوئی 10 معنی نکلتے ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کلمے میں کس فارم میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ویسے جو عام ہم اس کا مطلب نکالتے ہیں وہ ہے جو بھی جو. ٹھیک ہے. اور پھر ہم کہیں پہ اس کا ہوتا ہے کہ نہیں ہم مطلب لے رہے ہوتے ہیں، تو نہیں ہم کس وقت مطلب لیں گے؟ نہیں ہم اس وقت مطلب لیں گے جب ماں کے بعد اسی کلمے میں الا آ رہا ہوگا، تو تب اس ماں کا مطلب نہیں میں ہم لیں گے. ٹھیک ہے. ویسے پھر ماں کا مطلب جو ہے وہ جو بھی آتا ہے، اور کہیں کہیں پہ جیسے سوالیہ اس میں بھی آ جاتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا وہاں پہ کس فارم میں استعمال ہوا ہے. لیکن بس ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کہاں پہ ماں کس طرح استعمال ہوتا ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہے، جیسے میں نے جب شروع کیا تھا تو میں نے جو میں آیات پڑھتی تھی اس میں سے ماں جہاں جہاں پہ بھی استعمال ہوا تھا جس فارم میں بھی، وہ میں نے یاد کر لیا. یوں سمجھے کہ میں نے رٹنے کی میں نے کوشش کی کہ اچھا اس آیت میں یہ اس فارم میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ماں کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے. اس آیت میں اس فارم میں استعمال ہوا ہے، اس کا یہ مطلب بھی. وہ سارے میں نے لکھ لیا، نکال لیا. اب آپ بھی اسی طرح اس پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جیسے جیسے ساتھ ساتھ میں بتاتی ہوں، اور اس کو آپ یوں سمجھے کہ جو بھی آپ کی ڈائری ہے اس میں نکال کے لکھتے جائیں، یہاں پہ ماں اس میں یوز ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نکل رہا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ بائی دی اینڈ آپ کو وہ سارے مطلب آ جائیں گے کہ ماں جس جہاں پہ جے استعمال ہوتا ہے. زیادہ تر ہوتا ہے جو بھی جو. ٹھیک ہے. اور نہیں کا مطلب کس اس میں ہوتا ہے؟ جب اسی کلمے میں بعد میں الا آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے. اور میں ساتھ ساتھ بتاتی ہوں جہاں جہاں آیا ہوتا ہے، لیکن بس آپ خیال رکھیں کہ یہ بہت ساری معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے. یہ 3 چیزیں ہو گئی. فورتھ جو ہے وہ آپ خیال رکھیں کہ جو جیسے یہاں پہ لم استعمال ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. فَإِلَّمْ، تو لم، لا اور لن یہ وہ الفاظ ہے جو کہ نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کہیں کہیں پہ جیسے لما بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لما بھی آتا ہے. تو اس کا بھی وہی ہے کہ جیسے اگر ہم دیکھیں گے کہ آگے کلمہ کیسے ہیں، کس طرح کی آیت کے بعد میں کیا آیا ہوا ہے، اس حساب سے ہم اس کا مطلب لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لا، لم، لن اور کہیں کہیں پہ لما. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں استعمال ہوتا ہے، نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. پھر ایک اور حرف ہے جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہم دیکھتا ہے، لی یا لا. ٹھیک ہے. لی یا لا، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ابھی ایک لی اور لا کا میں بتا رہی ہوں جس کا مطلب ہے جیسے لی کلی یا لہو یا للہ، یہ والا لا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے جیسے واسطے یا کے لیے لہو اس کے لیے، ہو کا مطلب اس کا، اور لا اس کے لیے. لی کلی ہر ایک کے لیے یا واسطے ہر ایک کے. للہ اللہ ہی کے لیے. یہ لی جو ہے یہ کہیں پہ لا کی شکل میں آتا ہے، جیسے لہو آتا ہے، للہ ہی آتا ہے. لی کلی یہاں پہ جیسے آیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے لیے یا واسطے. یہ ہم نے بس یاد رکھنا ہے، واسطے یا لیے. ٹھیک ہے. پھر جو دوسرا لا ہے یا لی ہے اس کو ہم نے اس سے الگ کرنا ہے. جیسے میں بتاتی ہوں جو تاکید کے لیے آیا ہے، جیسے ہوتا ہے فل یشہدو، یا جو تاکید کے لیے آتا ہے وَلَا يَبْلُوَنَّكُمْ، وَلَا يَبْلُوَنَّكُمْ، وہ لام جو ہوتا ہے نا وہ تاکیدی لام ہوتا ہے. اس پہ ہم بعد میں انشاءاللہ کہیں کریں گے، جہاں پہ بہت زیادہ یہ آیا ہونا اس وقت ہم بات کر لیں گے. ابھی جیسے ایک اس میں پچھلی والے آیات میں لاسٹ اس میں ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 9 میں، اگر آپ دیکھیں نا
تو اس میں ہے ول یخشا، ول یخشا. تو یہ لام جو ہے یہ تاکیدی لام ہے. اس کا مطلب ہے کہ 2-3 جگہوں پہ یہ آیا ہوا ہے. اس کا لام ہے کہ پس چاہیے کہ وہ ڈرے. پھر اسی آیت میں آگے دیکھیں فَلْيَتَّقُوا، یہ لام بھی تاکیدی ہے. پس چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، یہ تاکیدی لام ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی کے ساتھ آگے دیکھیں وَلْيَقُولُوا، 3 دفعہ آ گیا. چلے آ گیا ہے، اس کو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کو لام تاکیدی کہتے ہیں، یہ تاکید کے لیے یہ لام آتا ہے. چاہیے، چاہیے، جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بتا رہے ہو نا تو یہ لام آتا ہے. وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ضرور ہم آزمائیں گے. وَلْيَخْشَى، چاہیے کہ ڈرے. فَلْيَتَّقُوا، چاہیے کہ وہ ڈرے. وَلْيَقُولُوا، چاہیے کہ کہیں. تو یہ لام تاکیدی ہے. یہ وہ لی اس سے الگ ہے. لی اور لا جو لِكُلِّ، لی ابویہ اور للہ لہو، اس سے یہ الگ ہے. ٹھیک ہے. یہ لام جب ایسے آتا ہے اور حرف کے ساتھ شروع میں آتا ہے اور اس طرح جڑا ہوا آتا ہے، یہ تاکیدی لام ہوتا ہے. یہ اس کا آپ خیال رکھیں. اور ان دونوں لام میں آپ کو فرق پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس لام کو ہم لام تاکیدی کہیں گے، اور یہ جو آتا ہے یہ جڑ کے آتا ہے کہ لیے، لیے یا واسطے کے لیے آتا ہے. لی کلی لہو لی ابویہ. کلیئر ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اچھا جی. پھر ایک آتا ہے جیسے فا، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں فَلَہَا، فَإِن، فَلْيَتَّقُوا، فَلَهُمْ. فا کا مطلب ہے پھر یا پس، پھر یا پس. ٹھیک ہے. فَإِن، پھر اگر. فَلَهَا، تو اس کے لیے. فَلْيَتَّقُوا، پس چاہیے کہ ڈرے. تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ فا کا کیا مطلب ہے. اب فا جو ہے وہ فی سے الگ ہے. فی، فا چھوٹی یا فی، وہ الگ ہے. ٹھیک ہے. یہ فا آپ یاد رکھیں. جیسے فلا بہت دفعہ آتا ہے، فلا پس نہیں. فلم آتا ہے پس نہیں. فلہا، تو اس کے لیے. پس، تو، یا زیادہ تر یہی، یا پھر بھی آتا ہے کہیں پہ بھی. جیسے پھر بھی ہم ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا جملہ کیسا ہے. تو، پس یا پھر، یہ ہم مطلب لیتے ہیں. ٹھیک ہے. فا کا، میم فا جیسے جو فلاحن، شروع میں، جیسے فلاحنہ ہے تو ان کے لیے. جیسے فلاحا ہے تو اس کے لیے ہے. فلیتقوا، پس چاہیے. فَإِن، اب دیکھیں تینوں جگہوں پہ آ گیا. فَإِن، دیکھیں فَإِن، تو فَإِن پہ ہم کہتے ہیں پھر اگر. پس اگر نہیں، پھر اگر. اوپر جیسے فلیتقوا ہے تو پس چاہیے کہ وہ ڈرے. اور فلاحن اور فلاحا کے لیے تو آیا ہے، تو ان کے لیے، تو اس کے لیے. تو یہ کلیئر ہو گئی ہے. مطلب وہ تینوں فارم میں یہ آ گیا. اس کو اگر آپ ہائی لائٹ کر لیں اور اس کو فا کے ساتھ الگ الگ لکھے تو آپ کو بڑا کلیئر ہو جائے گا. آگے پڑھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. یہ سارے الفاظ جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، یہ اگر آپ کو یاد ہو جائیں، ایک دفعہ اس کے لیے وقت نکال کے نا اس کو صحیح سے سمجھ کے اور اس کو یاد کر لے اور آیات کے مطابق اس کو سمجھ لے، تو باقی اب دیکھیں بیچ میں کیا بنتا ہے. جو بچتا ہے وہ کیا بچتا ہے؟ وہ ایسے الفاظ ہے جو کہ اکثر ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا کہیں پہ اگر کوئی مشکل لفظ آتا ہے تو وہ ہم ڈکشنری سے دیکھ سکتے ہیں، یا اس کا ہم کہیں معنی کسی سے پوچھ سکتے ہیں. وہ مشکل نہیں ہوتا. یہ الفاظ جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، یہ اگر ہم یاد کر لیں اور ہمیں سمجھ آ جائیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. انہی چیزوں میں اگر آپ ابھی ان آیات میں آپ نے خود بھی ڈھونڈا ہوگا، میں بھی ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کہ یہ اس کا ایک اور بات میں بتانا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ جہاں پہ الف لام کے ساتھ کوئی کلمہ آ رہا ہو یا تنوین کے ساتھ، وہ اسم ہوتا ہے. الف لام کے ساتھ یا تنوین کے ساتھ وہ اس کو اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات اور یاد رکھے اسم کے سلسلے میں کہ الف لام جہاں پہ آتا ہو وہاں تنوین نہیں آ سکتا. جہاں تنوین کا کیا مطلب ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش. جہاں تنوین ہو وہاں الف لام نہیں آ سکتا. یہ اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے. الف لام سے جو لفظ شروع ہو رہا ہو وہاں آپ دیکھیں گے تنوین کہیں پہ بھی نہیں ہے. جہاں تنوین ہو تو وہاں الف لام کی پر ضرورت نہیں ہوتی. یہ اسم کی نشانی ہوتی ہے. جہاں جہاں جو الف لام سے شروع ہو رہا ہے، جیسے ہے الانثیین، النصف، اور اس میں دیکھتے ہیں السدس. ٹھیک ہے.
असुलुसु, और आप देखें असुलुसु है القسمة जी, القسمة अलकिस्मता, अलिफ लाम, ये अलिफ लाम से जो जो शुरू हो रहे हैं ये सारे क्या है, इसम है। ठीक। और इसम इसी तरह जो जो जहां तनवीन जिन पर है, तनवीन के साथ जो एंड हो रहे हैं, जैसे वलदुन है, अब वलदुन है तो ये इसके साथ मतलब दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती, कि जैसे अल वलदुन कभी नहीं होगा, ठीक है। अलिफ लाम जहां पे होता है उसके साथ तनवीन नहीं आ सकता, या अलिफ लाम होगा और या तनवीन, ये आप याद रखें। और अलिफ लाम और तनवीन ये किस चीज की अलामत है, ये इसम की अलामत है, एक बात। दूसरी बात आप ये याद रखिए एक लफ्ज लिख लें जिसको आप कहें कि अतईना, चले लिखें अतईना, अतईना, जिसमें तीन अल्फाज आते हैं, हमजा, ता या नून, ठीक है। ये हमजा, ता या नून का मजमुआ है। तो ये मजमुआ बनता है दो तीन तरीकों से, दो से ज्यादा बनता है। जैसे आप उसको यु युतिना भी कह सकते हैं, और इसको आप अतईना भी कह सकते हैं, हमजा, ता, या और नून, ठीक है। अब इन चार हरूफ से जो भी लफ्ज शुरू होगा, ठीक है, हमजा से, या से, ता से, नून से, उसको वो होगा फेल, और उसको हम कहेंगे फेल मुद्वारे। अभी चीजें मैं बता रही हूँ, आप लोग इंशाल्लाह इसको रिपीट बार बार करेंगे तो याद रह जाएंगी इंशाल्लाह। उसको हम कहेंगे फेल, ठीक है, और वो होगा फेल मुद्वारे। फेल मुद्वारे में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का मतलब लिया जाता है, ठीक है। अरबी में सिर्फ दो ही फेल है जो मतलब जो इस्तेमाल होते हैं उसके लिए, या माजी का सीगा इस्तेमाल होता है, या जो मुद्वारे का सीगा इस्तेमाल होता है उसमें मौजूदा और आने वाले कल दोनों का मतलब लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो हमजा से, नून, ता, या, ये इनसे कोई भी हर्फ शुरू हो रहा हो, ये डिपेंड करता है, अब हर जगह पे ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो इनसे शुरू हो रहा हो वो होंगे हरूफ होंगे, ठीक है, फेल होंगे, सॉरी। और कौन सा फेल होगा, फेल मुद्वारे होगा, ये आपने याद रखना है। फिर जो जबर के साथ जो भी आएगा, जैसे है तरका, तरका, ये फेल है, जबर के साथ भी फेल होता है, लेकिन वो होता है माजी का, तरका, जैसे आप इसमें तरका बहुत बहुत दफा आया है, तो आप इसको तरका, आप इसको हाईलाइट कर दे, ठीक है। जैसे नसरा है, बसरा है, ये फेल है लेकिन माजी का सीगा है। जो जबर के साथ आए होते हैं वो फेल होता है लेकिन माजी का सीगा होता है। और जो हरूफ जो अल्फाज, जो कलमात हमजा, या, ता और नून से भी शुरू हो रहे हैं वो भी फेल होता है लेकिन मुद्वारे का होता है, ठीक है। ये कुछ चीजें आप याद रखें। अब देखते हैं, क्योंकि हमारा कुछ वक्त जाया हुआ था तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा 5 मिनट तकरीबन ले लूंगी, जिसमें मैं आपको इन्हीं आयात में से मैं आपको बता दूंगी कि आप इसको क्या क्या आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पीछे वाली आयत में अगर आप देखें तो लाम ताकीदी तो मैंने बता दिया ना, आयत नंबर 9 में बहुत दफा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आयत नंबर 9 में उसको लाम ताकीदी उसमें हाईलाइट कर दे। वल यख्शा फल यत्तकू वल यकूलू, ये उसमें लाम ताकीदी ये हो गया, ठीक है। और इसी तरह इसमें जो फा मैंने बताया है, तो फा भी इसी तरह 9 में जैसे फल यत्तकू उसमें करे हाईलाइट, इन में कर ले, और फलहुन्ना, तो ये फा का मतलब आप लोगों को क्लियर होगा कि क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसम का मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। अलिफ लाम वाले सारे अल्फाज देखे, अल उनसैन, कहीं पे आपको नजर नहीं आएगा कि जो अलिफ लाम से शुरू हो रहा है उस पे तनवीन भी है। अलिफ लाम उनसैन ये इसम है, ठीक है। इसी तरह फिर आप देखिए अन्निस्फो, ये इसम है, और असुदुसु इसम है, वलदुन तनवीन के साथ है, इसम है,
اور پھر ہے الثلث اسم ہے، اخوتن اسم ہے تنوین کے ساتھ ہے، پھر اسی طرح یہ آپ ڈھونڈے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں اینڈ پہ دیکھیں اقرب لکم نفعا، نفعن ہے نا، نفعن، فرید وطن، یہ سارے اسم ہے، ٹھیک ہے. اور اینڈ پہ دیکھیں ان اللہ کان علیمن حکیما، علیمن ہے حکیمن ہے، یہ سارے اسم ہے. اور جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ العلیم آتا ہے تو وہاں العلیمن تو نہیں ہوتا نا، العلیم ہوتا ہے، الحکیم ہوتا ہے. الف لام کے ساتھ بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام الف لام کے ساتھ بھی آئے ہیں اور تنوین کے ساتھ بھی آئے ہیں. تو میم یہ آپ ان العزم. آیات میں، جی آپ یہ اس میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے میں نے بس بنیادی جہاں جہاں پہ آئے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. لام تاکیدی اور جو لیے اور واسطے، وہ لام بھی میں نے بتا دیا کہ کہاں کہاں پہ آیا ہوا ہے. اس کو بھی آپ نے کر لیا نا، ہائی لائٹ کر لیا. جیسے آیا ہے لِأَبْوَيْهِ، لِكُلِّ، لِكُلِّ ہے آیت نمبر 11 میں ہے، لِكُلِّ یہ واسطے کے لیے آیا ہوا ہے. لِأُمِّهِ، فَلِأُمِّهِ، ٹھیک ہے، فَلِأُمِّهِ، فا تو اسی طرح پس، لِأُمِّهِ ماں کے لیے. تو یہ لیے واسطے اس کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اس طرح کے اور ڈھونڈ سکتے ہیں ان آیات میں. یہ ہو گیا کلیئر. اور اسی طرح لا ڈھونڈے، لا، لا تدرونا نہیں ہے. اور آپ اس میں ڈھونڈے لم بھی آیا ہوگا، علم آیت 12 میں ہے، ٹھیک ہے. علم 2-3 جگہوں پہ آیا ہے، علم، علم تو لم کا مطلب ہے نہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح لن بھی آیا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے نہیں. کہیں پہ اگر لما آیا ہے تو اس کا مطلب بھی ہوگا پھر نہیں، ڈپینڈ کرتا ہے اس آیت پر، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. بہت زیادہ جو اس میں استعمال ہوئے ہیں، جو میں نے کن، کانا، یکونو کا جو گردانیں بتائی ہے کہ کس کس جگہ پہ کیسے کیسے استعمال ہوا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اسی آیت نمبر 12 میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یکن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کانا بھی نظر آ رہا ہے. اسی طرح پھر آپ کو ہننا بھی نظر آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں اب جیسے میں نے بتائی ہے نا، اس حساب سے آپ لوگ نکالے اور اس کا مطلب اگر آپ لوگ لکھ لے تو آپ کو بڑا اچھا آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ اچھا یہ کیسے اس میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. جہاں کوئی مشکل ہوتی ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، بالکل کہیں پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. دوسرا ہم نے کیا کیا تھا، جو ضمائر ہم نے کیے ہیں الگ بھی اور متصل بھی. الگ جیسے جو کیے ہیں ہوا، ہیا، جہاں جہاں پہ آیا ہے اس کو نکال کے الگ کر لے، ہائی لائٹ کر لے. اس کا جمع کا صیغہ کیا آیا ہوا ہے، ہم ہو گیا، ہننا ہو گیا، ہننا بہت جگہ استعمال ہوا ہے، وہ نکال کے الگ کر لے تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ انتا اور انتی کہاں پہ آیا ہے، انتا اور انتی جڑے ہوئے حالت میں کا کی شکل میں کہاں پہ آیا ہوا ہے وہ دیکھ لے. اسی طرح دیکھیں ہو اور ہا کہاں پہ آیا ہوا ہے، لہو، لہا، یہ کہاں پہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پھر انا اور نحنو کہاں پہ آیا ہوا ہے، اور انا کا جڑا ہوا فارم جیسے ای کی شکل میں، چھوٹی یا کی شکل میں کہاں پہ آیا ہوا ہے یا نہیں، ابھی نہیں آیا ہوا. اور نحنو یا نا کی شکل میں کہاں پہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ آج کی آیات میں اگر آپ اس میں سے ڈھونڈے، الگ کر لے، اس کی پریکٹس کر لے تو بہت ساری چیزیں میرے خیال میں کلیئر ہو جائیں گی. پھر اب جو کچھ بچتا ہے وہ انشاءاللہ آگے کوشش ہوگی کہ کچھ 2-3 کلاسز میں ہم اس کو ساتھ ساتھ ہم اس کو کرتے جائیں. تو آہستہ آہستہ ہمارے جو یہ ٹاپکس ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ ہماری کور ہو جائے گی. تو میرے خیال میں نوٹ کر لیے ہوں گے آپ لوگوں نے. کوئی مشکل ہے یا کوئی کچھ کلیئر نہیں ہے، کہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو وہ پوچھ سکتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آیات آپ دیکھ. اگر ہم ہر اپنے سیٹرڈے کو تھوڑا تھوڑا سا اسی کو ریوائز بھی کرتے جائیں 2-3 ہفتے تک تو شاید جی جی ہمارے بالکل. دماغوں میں بیٹھ جائے گا. اب دیکھیں جو آج جتنا ہم نے کیا ہے نا، ایک تو یہ کہ اس کو نوٹ کر لے، اور اسی کو پھر ہم انشاءاللہ ایسا کریں گے کہ اس کو ہم ریوائز کرتے جائیں گے. اب جیسے دیکھیں جو بنیادی ہم نے کچھ تجوید کے کچھ قواعد ہم نے پہلے الگ الگ کر لیے نا، اب ہم مسلسل اس کو ریوائز کر رہے ہیں تو وہ یاد ہو گئے نا ہمیں ہر جگہ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں. تو ایسے ہی ان کو بھی انشاءاللہ ابھی اب بنیادی جو میں نے بتائے ہیں اس کو آپ لوگ ڈھونڈ کے اس کو یاد کر لیں تاکہ ایک دفعہ سمجھ آ جائے.
پھر جب بار بار ہم اس کو ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ پھر اور یاد ہو جائیں گے. ہم ٹھیک ہے, استاد جب تک روزانہ ریپیٹ نہیں کرے گا نا تو پھر ہم بھی ایسے ہی اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے نا, تو اگر آپ ریوائز کرتی رہیں گی تو ہمارے دماغوں میں اچھے سے بیٹھتا جائے گا. نہیں انشاءاللہ میں ریوائز کرتی رہوں گی. تھوڑا سا ضمائر پہ ہم نے ذرا اور بھی کام کرنا ہے کہ جیسے فعل کے ساتھ ہمیں کہیں پہ لگتا ہے نا, جیسے فعلا اور فعلتا آتا ہے, فعلت آتا ہے, تو فعل کے ساتھ جڑے ہوئے اگلے انشاءاللہ کلاس میں فعل کے ساتھ ذرا جڑے ہوئے ضمائر کیسے ہوتے ہیں تو وہ پھر کلیئر ہو جائے گا اور ہمیں اس میں نکالنا ایزی ہوگا. یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ابھی جتنا کیا ہے اسی کو ہم انشاءاللہ 2-3 کلاسز میں اس کو ریوائز کرتے ہیں تاکہ یہ ذرا پکے ہو جائیں, پھر آگے ہم اس کے اور چلتے ہیں. جی ٹھیک ہے, میم بالکل لیکن یہی چاہتی ہاں بس جو جی بتایا ہے نا میم. اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں, اس کو نوٹ کر لیں, اس کی پریکٹس کر لیں, اور آگے جیسے ہم پڑھیں گے تو آپ بھی ساتھ ساتھ بتاتی جائیں, تو اور ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ انہی ٹاپکس کو ہم انشاءاللہ ریوائز کریں گے تاکہ یہ کلیئر ہو جائیں, پھر آگے ہم انشاءاللہ کچھ اور لے کے چلیں. یہ آپ ضرور اس کی انشاءاللہ. پریکٹس شروع کر لیں گے نا تو پھر آپ کو کہیں پہ کسی سے بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. آپ خود پڑھیں گے, خود معنی نکالیں گے, جہاں مسئلہ ہوگا آپ تفسیر دیکھ سکیں گے, تفسیر کی کتاب اٹھا کے پھر آپ دیکھ سکیں گے. بنیادی عربی آنی چاہیے بس, کہ جس سے ہم وہ مطلب نکال سکے. انگلش بھی تو ہم نے سیکھ لی نا, ہماری زبان تو نہیں تھی, تو اسی طرح اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے. مشکل کچھ بھی نہیں ہے, یہ والے الفاظ جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں یہ ہم یاد کر لیں تو باقی پھر بیچ میں صرف جیسے انگریزی میں بنیادی چیزیں جب ہمیں سمجھ آ رہی تھی تو مشکل الفاظ کے لیے ہم ڈکشنری ڈھونڈتے ہیں نا, تو ایسے ہی پھر اس کے لیے بھی ڈکشنری ہے, آن لائن بھی ہے اور پھر کتابوں کی شکل میں بھی ہے, تو وہ ہمیں سمجھ آ جائے گی. اور پھر ساتھ ساتھ ہم کچھ اگر اس کو الفاظ ہم یاد رکھیں گے تو وہ ہماری جیسے وکیبلری انکریز ہوتی ہے, پھر ہمیں وہ یاد رہ جاتے ہیں, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے جی, کافی ہے اتنا. انشاءاللہ. جی میم. چلے جی, کلاس اینڈ کرتے ہیں. بس جو شروع میں باتیں ہوتی ہے اصل میں وہ ایک وارم اپ کا ہوتا ہے. کسی وقت میں سوچتی ہوں کہ وہ ایسی باتیں ہیں کہ اس کو اینڈ پہ ہونا چاہیے تاکہ یاد رکھ سکے, لیکن بہرحال آپ لوگ اس کو ریکال کیا کرے کہ آج کی کلاس میں سارا کچھ کیا ہوا تھا, کون سی اہم باتیں تھی, میں نے کیا اٹھانا ہے, اور میں نے آگے کن باتوں پر عمل کرنا ہے, کیا کچھ ڈسکس ہوا, اس کو پوائنٹس کی شکل میں ضرور اپنی اپنی ڈائریز میں لکھا کرے, تبھی فائدہ ہوگا. جب آپ اس کو اٹھائیں گے, اس کو عمل کریں گے اور پھر اس کو پھیلائیں گے, تب اس کا فائدہ ہوگا. تو ہر کلاس کے اینڈ پہ اپنے لیے ایسے پوائنٹ ضرور نکالا کرے کہ آج ہم نے کیا ڈسکس کیا, کیا ایسی باتیں ہوئی تھی جو ابھی تک میری زندگی میں نہیں ہے, یا ہے بھی تو میں نے فردر اور اس کو اچھا کرنا ہے یا اس پر عمل کرنا ہے. تو ضرور وہ پوائنٹس کی شکل میں لکھا کرے. سب سے پہلے خود عمل کرنا ہے, پھر اپنے گھر والوں کو بتانا ہے, اور پھر ہم نے ارد گرد لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارا فریضہ ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی ذمے لگا کے گئے ہیں, چھوڑ کے گئے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو ہم سب لوگوں کو اس وقت جو موجود تھے, اور اللہ تعالیٰ کو بھی فرمایا تھا کہ آپ بھی گواہ رہیں, یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا ہے, اب یہ لوگ جو یہاں پہ ہیں انہوں نے آگے پہنچانا ہے. تو ہم سب کا فرض ہے, ہم تک پہنچ گیا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ 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 کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہم تک پہنچ گیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم اس کو سیکھنے کے لیے بھی ہم بیٹھ گئے ہیں. اور ایسی محفل میں ہمیشہ بتاتی ہوں فرشتے ارد گرد ہوتے ہیں, اور فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہوں گے اور ہماری باتیں سن رہے ہوں گے کہ کیا باتیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے, تو سب کا اجر لکھا جا رہا ہے. جو جو جہاں جہاں بھی ہے, یہ پوری جگہ فرشتوں نے گھیر رکھی ہے, اور سب کا اجر لکھا جا رہا ہے. تو اسی طرح کوشش کرنی چاہیے, پھر نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ سب سے پہلے میں نے عمل کرنا ہے, پھر میں نے اس کو آگے پہنچانا ہے, کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا اور باعمل مسلمان بنائے, اس کلام کی ہمیں سمجھ بوجھ عطا کرے, ہمیں سیدھے راستے پر رکھ اور استقامت عطا کر, تاکہ جس راستے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلایا ہے اس سے ہم آگے پیچھے نہ ہو جائیں. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس سے ہم کبھی بھی متاثر نہ ہو, ہمارا واسطہ صرف اور صرف کلام پاک سے ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہو. بس جو مسئلہ آتا ہے ہم ان دونوں مضبوط رسیوں کی طرف ہم رجوع کر لیں, تاکہ ہم کہیں پہ بھی نہ بھٹک سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا اور باعمل مسلمان بنائے, آمین ثم آمین. یہ ہر وقت اپنے لیے بھی دعا کیا کرے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے اولاد کے لیے, اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.